اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جل جلالہ و عظمتہ ان 13 فارغات کو اور ان کے سرپرست والدین کو اپنے خزانے سے بھرپور جزائے خیر نصیب فرمائے. سب کہیں آمین 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 آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک متعینہ مدت تک متعینہ نصاب کو مکمل کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائی. قرآن، حدیث مبارکہ، فقہ اسلامی خصوصاً شافعی فقہ، صرف و نحو، عربی کی گرامر اور دیگر بہت ساری چیزیں اور تربیت کے خاص نظام سے ان کو گزارا ہے. بہت کچھ ہم نے انہیں دینے کی، سکھانے کی کوشش کی. یہ ہماری کوشش اللہ تعالیٰ کرے کہ کامیاب ثابت ہو. آمین. بہت اچھی مثال ایک صاحب نے دی تھی کہ جس طریقے سے نرسری کے اندر الگ الگ پھولوں کو سجایا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے، روز جس کو ہم بولتے ہیں، اور پھر ان پھولوں کو اور ان چھوٹے چھوٹے درختوں کو لے جا کر لوگ اپنے باغیچے میں سجاتے ہیں، برابر پانی دیتے ہیں، دھوپ اور سخت دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اب ان طالبات کو جو علم دینا تھا معتد بھی وہ ہم دے چکے ہیں. یہ مدرسے میں رہ کر اب علم و عمل کے لیے تیار ہوگی، علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگی. یہ نہیں کہ سارا علم ہم نے ان کو سکھایا، علم حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کی ترتیب بتلا دی. اب انہیں علم حاصل کرتے رہنا ہے اور اپنے گھر میں جا کر ان کے والدین و سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نگہداشت کرے. ماحول کی گندگیوں سے، مسموم ہواؤں سے، ایمان سوز اور ایمان کو خراب کرنے والی باتوں اور عمل سے ان کو بچانے کی ابھی کوشش کرتے رہنے پڑے گی، ورنہ مسلسل غلط ماحول کی جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کے ذریعے سے یہ جو کچھ انہوں نے علم و عمل کو سیکھا ہے یہ راکھ ہو کر رہ جائے، جل کر تباہ برباد ہو جائے. بس میری آپ سے گزارش یہ ہے، یہ مدرسہ رحمدان شاہ للبنات مانجری محلہ کرواڑ، اس کا سب سے بڑا چندہ کیا ہے، اس کے لیے دان دینا کیا ہے، اس کے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرنا کیا ہے. جنہوں نے ماشاءاللہ انعامات سے نوازا، یہ میں سمجھتا ہوں اتنی فارغات آج تک ہوئی ہے ان کو اتنے انعامات نہیں ملے. انعامات ہی انعامات. بہت ساری مستورات نے نوازا، ان کے گھر والوں نے بھی، اور بہت سارے سیٹ احباب نے اپنے اپنے یہاں سے انعامات کو بھیجا. اللہ تعالیٰ ان تمام دینے دلانے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اپنے خزانے سے بھرپور رزق و مال عطا فرمائے، خوب برکتوں سے نوازے. آمین. اور اسی طرح اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی ہمت افزائی کے لیے دیتے رہنے کی، دلاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اصل چندہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں
میں داخل کرے۔ پانجری محلہ منکر واڑہ کے مدرسے میں داخل کرے۔ ہمیں غرب نہیں ہے، ہمیں فخر نہیں ہے، یا ہمیں کسی قسم کا تکبر نہیں ہے، البتہ علماء کرام کی جو شہادتیں ہیں، جو والدین و صادرین یہاں علماء اکابر پہنچتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے جو نصاب کو دیکھا تو اطمینان کا اظہار فرمایا اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور بہت سارے جلسوں میں سب کو ترغیب دی کہ مدرسہ رحمت عائشہ للبنات پانجری محلہ منکر واڑہ کی تعلیم و تربیت بہترین ہے، اعلیٰ ہے، مشکاة شریف تک الحمدللہ یہاں تعلیم کا نظام ہے، اور تربیت ایک ایسی لطیف شے ہے کہ یہ 4 سال میں فوراً حاصل نہیں ہو، یہ ہوتے ہوتے انہیں چیز نصیب ہو جائے گی اور بہت ساری خیر سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے۔ تو اصل چندہ اور میری گزارش آپ سے یہ ہے، جو سامعات یہاں موجود ہیں اپنا وقت فارغ کر کے آئیں گے، اللہ تماموں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین۔ یہ علم سے قدر اور مدرسے سے محبت اور ان فارغات کے اعزاز و اکرام میں آپ کا آنا اور آپ کا قدم اٹھانا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ آپ کے مدرسے سے دلی لگاؤ کی علامت اور دلیل نشانی، علم سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ بس گزارش اس بات کی ہے کہ آپ اپنے خاندان میں، رشتہ داری میں ایسا ماحول بنائیں، کوئی 12ویں کی بھی بچی، 10ویں کی بھی بچی، ایجوکیشن جس کا پورا ہو گیا، جتنا ہائر ایجوکیشن ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ڈگری انہوں نے لی ہو، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ علم ہلکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ علم ہلکا ہے، مدرسے کی تعلیم ہلکی ہے، ایمان میں خرابی پیدا ہو جائے۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضور کا فرمانا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے علم کو حقیر سمجھے گا، معقولی سمجھے گا، ایمان میں فرق پیدا ہو جائے۔ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ہنر حاصل کر رہے ہیں، جو اسکولی اور کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کریں، بہت مبارک، حاصل کیجیے۔ بلکہ میں نے کل ہی فارغات سے کہا کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے، آئندہ آپ کو گریجویشن مکمل کرنا ہے۔ ہم آئندہ سال یا اس سے آئندہ سال آپ کو پھر جلسے میں پیش کریں گے سب کے سامنے کہ انہوں نے جہاں عالمیت کو مکمل کیا وہیں گریجویشن کو بھی مکمل کیا ہے۔ یہ محنت کرنے والی طالبات ہیں، تو سب کے لیے اب ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ عالمیت کے بعد گریجویشن کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ان کا داخلہ ہم کرائیں گے انشاءاللہ، ان کی مکمل رہبری بھی کریں گے، اور جتنی ضرورت اور جس قدر چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ سب مہیا کرائی جائے گی۔ لہٰذا میں پھر سے تمام اہل منکر واڑہ اور پورے حلقے اور اطراف اقناف کی مستورات سے اور سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو ضرور بھی ضرور مدرسے کی تعلیم میں شامل کریں، اور مدرسہ رحمت عائشہ للبنات میں داخلہ دے کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ میں کل ہی ایک عالم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم سارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ مکتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے، یہ کوئی مستحب عمل نہیں رہا، اب یہ فرض عین ہے، اسی طرح ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بچیوں کے لیے مدرسے کی تعلیم بھی فرض ہے۔ ماحول جو دیکھ رہے ہیں اور جو ذہن بدل رہے ہیں اور تربیت کی کمی جو پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اب ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہر بچی کو مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ علمان والحفیظ کل ایک بہت بڑے علاقے میں گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک جماعت ہے مسلمانوں کی بچیوں کی، مگر وہ پوری نصرانیت میں ڈوبی ہوئی، ان کے لباس سے، ان کے چال ڈھال سے کہیں اسلامیت کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی۔ میرا دل پارا پارا ہو گیا۔
کل تک ہم نے دیگر قوموں میں یہ جتھے دیکھے تھے، آج ہماری آنکھیں ان جتھوں کو اسی وقت دیکھ رہی ہیں کہ نصرانیت والا لباس، نصرانیت والی چال اور ڈھال و انداز یہ ہماری قوم کو برباد کر رہی ہے۔ دوسری گزارش ہے کہ ہم اپنے لب و لہجے کو درست کریں۔ ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، ماں اپنی بیٹی کو گالی دے کر ڈانٹ رہی تھی، اور وہ گالی انتہائی خراب درجے کی تھی۔ اس منبر پر بیٹھ کر میں اسے نقل نہیں کر سکتا، گرچہ نقل کفر نباشا، مگر میں نقل نہیں کر سکتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر گالیاں بچوں نے بچیوں نے سنی تو ان کی زبان پر بھی وہی گالیاں چڑھ جائیں گی، حالانکہ دل سے اس گالی کو دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، مگر برجستہ زبان پر گالی آ جاتی ہے، بہت بری گالی۔ اگر ڈانٹنا ہے آپ کوئی اور جملہ کہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بددعا دے کر بھی نہ ڈانٹیں کہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے، بیوقوف کہیں کا، گدھا کہیں کا، تو کسی کام کی نہیں ہے، تو بیکار ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، کیا کیا بولتے ہیں لوگ، مسکرات مائیں بولتی ہیں، میں نقل نہیں کر سکتا۔ بس میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، کم از کم یہاں آئی بھی مسکرات اپنی، ویسے تو ماشاءاللہ آپ سے تو حسن ظن ہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس سے بچتے ہی ہوں گے، پھر بھی جہاں کہیں دیکھیں کہ گالیوں کا مزاج اور رواج ہے، اس کو بہت سلیقے سے اور ترغیب سے کم کرنے، ختم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ یہاں سے پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے سماج سے گالیوں کو، اپنی زبان سے گالیوں کو ختم کرنا ہے۔ فسق و فجور، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فسق و فجور ہے، اللہ تبارک و تعالی اس زبان سے ناراض ہوتے ہیں جس زبان پر گالیاں ہوں۔ ڈانٹیے، غصہ ہو جائیے تربیت کے لیے، مگر گالی دے کر بات اتنی ہی کڑوی ہو قریب بات کرنے کا سلیقہ۔ بہرحال یہ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں یہ بہت قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی خاص عنایت سے ایک ہی مدرسہ یہ تحفہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اہل بھکرواڑہ کا اعتماد اس مدرسے کو حاصل ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہر سال بچیاں فارغ ہو رہی اور داخل ہوئی ہو رہی۔ البتہ جو داخلے پہلے ہوتے تھے وہ کم ہو گئے، وجوہات ہیں کہ کالج کا رواج بڑھ گیا، اور پھر اور مدارس ہو گئے ہیں، قیام میں بھی بعض بچیاں چلی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے سروے کرایا بھکرواڑہ پورے حلقے کا اور اطراف کا، تو اب بھی 50 بچیاں ایسی ہیں جو کسی تعلیم سے وابستہ نہیں، وہ یوں ہی پڑی ہوئی بیکار ہے، کسی اور چیز میں مشغول ہے۔ اس کی میری گزارش ہے کہ کسی بچی کو گھر بیٹھنے نہ دیں، ترغیب دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو ترتیب بتلائیں اور مدرسے میں روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ مدرسے کو یاد رکھتی ہو، اور مال و دولت سے نوازے ہو، سخاوت بھکرواڑہ کے الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ لفاظ ہی نہیں بھی، پوری دنیا میں اہل بھکرواڑہ کی سخاوت اور فیاضی مشہور ہے۔ دوسرے مدرسوں کو بھر بھر کر دیتے ہیں، مدرسے کو خالی دامن اور خالی ہاتھ تھوڑی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ دیتے ہیں، خوب لوگ دیتے ہیں، اور مسکرات ماشاءاللہ عطیات ہدایہ بھیجتی رہتی ہیں۔ میں تماموں کا شکر گزار ہوں، تماموں کا شکر گزار ہوں، ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاونین، محسنین و ذمہ داران کو، سرپرستوں کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اپنے خزانے اور بارگاہ سے ان کے دامن کو اللہ تعالیٰ کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا فہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گزارشات پیش فرما کر دعا کریں۔
فرمائیں. جزاک اللہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وسلم. مدرسہ حضرت عائشہ کی سالانہ اجلاس پر دعوت میں حاضر ہوا. آپ کی اس دعوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے, نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے. آمین. مدرسے کا نام چونکہ مدرسہ حضرت عائشہ ہی بنا ہے, اس کی ابتدا ہی رحمت سے ہوتی ہے, تو یہاں پر رحمت کا شروع ہی ہوتا ہے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلے میں اس مدرسے سے جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک علم کی تکمیل کی ہے, ایک نصاب کی تکمیل کی ہے. یہ تکمیل جو ہے علم کی تکمیل نہیں ہے, بلکہ علم ساری زندگی آپ کو حاصل کرتے رہنا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرنا ہے, جستجو کرنا ہے, اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کرنا, اپنے اخلاق کا صحیح استعمال کرنا, اور جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود شریف. اللہم صل اللهم علی صل سیدنا على محمد سيدنا وعلى محمد آلہ وعلى وسلم. سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. آمین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین. اللهم